صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے مکہ کی دوپہر ہے، سورج پوری شدت سے چمک رہا ہے اور صحرا کی زمین انگاروں کی طرح تپ رہی ہے۔ اسی تپتی ہوئی زمین پر ایک شخص کو لٹا دیا گیا ہے، اس کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا جا چکا ہے، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، جسم گرمی سے جھلس رہا ہے اور چاروں طرف کھڑے لوگ اس سے صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو، لات اور عزیٰ کو اپنا معبود مان لو۔ لیکن شدید تکلیف میں بھی اس شخص کی زبان سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مکہ کے سردار سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک کمزور غلام کو اذیت دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے سامنے ایک ایسا انسان کھڑا تھا جس کے دل کو ایمان نے ہر ظاہری طاقت سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا دیا تھا۔ وہ جسم کو جھکا سکتے تھے مگر ایمان کو نہیں، وہ سانس روک سکتے تھے مگر توحید کی آواز کو نہیں، وہ زمین پر پتھر رکھ سکتے تھے مگر دل میں اترے ہوئے یقین کو نہیں نکال سکتے تھے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی صفحہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اعلانیہ طور پر پورے مکہ کے سامنے آ چکی تھی۔ قریش نے ابتدا میں مذاق اڑایا، پھر الزام تراشی کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے کے لیے ابو طالب پر دباؤ ڈالا، لیکن جب ہر کوشش ناکام ہو گئی اور اسلام کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچتا رہا تو مخالفت نے ایک نیا ظالمانہ رخ اختیار کر لیا۔ اب نشانہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں تھی، اب ہر اس شخص کو سزا دینے کی کوشش کی جانے لگی جو یہ اعلان کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ مکہ کے کمزور مسلمانوں پر کس طرح ظلم کیا گیا۔ حضرت بلال، حضرت خباب، آل یاسر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے مظلوم مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی۔ قریش کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی کہ اسلام لوگوں کو قبیلے، رنگ، دولت اور معاشرتی مرتبے سے بلند کر کے ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے۔ مکہ کا معاشرہ قبائلی تحفظ پر قائم تھا، طاقتور خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کو نشانہ بنانا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کا پورا قبیلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ لیکن غلاموں، آزاد کردہ لوگوں، اجنبیوں اور ایسے افراد کو کوئی مضبوط قبائلی تحفظ حاصل نہیں تھا جو مکہ کے بااثر خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ قریش کے سرداروں نے انہی کمزور مسلمانوں کو سب سے آسان ہدف سمجھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ بھوک، پیاس، دھوپ، مار پیٹ اور معاشرتی دباؤ کے ذریعے انہیں اسلام سے واپس پھیرا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایمان کی اس قوت سے واقف نہیں تھے جو انسان کو اپنے خالق سے جوڑ دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی نژاد غلام تھے اور امیہ بن خلف کی ملکیت میں تھے۔ وہ مکہ کے ان اولین مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ کوئی طاقتور خاندان تھا، نہ مال و دولت، نہ ایسا قبیلہ جو ان کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھاتا۔ ان کا مالک ہی ان کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ امیہ بن خلف انہیں سخت دھوپ میں باہر لے جاتا، تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دیں اور مکہ کے بتوں کو دوبارہ معبود تسلیم کر لیں، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تبدیل نہ ہوتا۔ احد احد، یہ مختصر صدا دراصل پورے جاہلی نظام کے خلاف اعلان تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ میرا جسم تمہاری ملکیت میں ہو سکتا ہے، لیکن میری بندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ تم مجھے خرید سکتے ہو، میرے جسم پر ظلم کر سکتے ہو، مگر میرے دل کے مالک نہیں بن سکتے۔ توحید نے ایک غلام کو ایسی آزادی عطا کر دی تھی جسے مکے کے بڑے بڑے سردار بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والا ظلم دیکھا تو انہیں اس تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑا، انہوں نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی انسان کے غلام نہیں رہے تھے۔ ایک دن یہی آواز مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرے گی، اور فتح مکہ کے دن یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دیں گے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا کرتے تھے، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی تک محدود نہیں تھی، انہوں نے اپنے مال سے متعدد ایسے غلاموں اور کنیزوں کو بھی آزادی دلائی جنہیں قبول اسلام کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی صاحبزادی اور حضرت ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے مظلوم مسلمانوں کی آزادی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی تجارتی سرمایہ کاری نہیں ہے، اس مال کے بدلے دنیا میں انہیں کوئی نفع حاصل نہیں ہونا تھا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور ایک مظلوم انسان کی آزادی چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ ایمان صرف دل کی کیفیت اور زبان کے اقرار کا نام نہیں، ایمان انسان کو دوسرے اہل ایمان کا درد محسوس کرنے اور ان کی مدد کے لیے عملی قدم اٹھانے پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنا مال ہی پیش نہیں کیا بلکہ ضرورت پڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا، اس نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر سختی سے کھینچا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا اور کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا مکہ کے با اثر سرداروں کو ناراض کرنے کے مترادف تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہر خوف اور ہر مصلحت سے زیادہ اہم تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کمزور مسلمانوں میں شامل تھے جنہیں قبول اسلام کی وجہ سے شدید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہنرمند لوہار تھے، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور لوگوں کے لیے تلواریں اور دوسرے اوزار تیار کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا ہنر، ان کی محنت اور ان کی دیانت بھی انہیں قریش کے ظلم سے محفوظ نہ رکھ سکی۔ انہیں گرم زمین اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، مقصد صرف یہ تھا کہ جسم کی تکلیف انہیں اپنے ایمان سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دے، مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ ان کی استقامت کا ایک اور واقعہ بھی نہایت سبق آموز ہے۔ عاص بن وائل نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام کروایا تھا اور ان کی اجرت اس کے ذمہ واجب تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حق مانگنے اس کے پاس گئے تو عاص بن وائل نے کہا کہ وہ اس وقت تک اس کی رقم ادا نہیں کریں گے جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ اور دوبارہ زندہ کیے جاؤ۔ عاص بن وائل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہوا اور مجھے مال اور اولاد ملی تو میں تمہارا قرض وہاں ادا کر دوں گا۔ اس متکبرانہ گفتگو کے جواب میں قرآن کریم نے فرمایا، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی؟
کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وہ جس مال اور اولاد کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ ہمارے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ عاص بن وائل اپنے مال اور معاشرتی حیثیت پر فخر کر رہا تھا، جبکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ظاہری طاقت نہیں تھی، لیکن قرآن نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن انسان نہ اپنے مال کے ساتھ حاضر ہوگا نہ اپنے قبیلے اور اقتدار کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا۔ ظلم مسلسل بڑھتا گیا تو ایک دن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مظلوم مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی تکلیف پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہیں فرماتے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ان سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں کو نہایت سخت آزمائشوں سے گزارا گیا تھا۔ بعض کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیر دی جاتی تھیں اور بعض کو آڑوں سے چیر دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر وہ بشارت سنائی جو اس وقت بظاہر ناممکن دکھائی دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور مکمل فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، البتہ اسے اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، مگر تم جلدی کر رہے ہو۔ ذرا اس منظر کو دیکھیے، ایک طرف مکہ کے کمزور مسلمان ظلم برداشت کر رہے ہیں، ان کے پاس نہ حکومت ہے، نہ لشکر اور نہ کوئی محفوظ علاقہ، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسے امن کی خبر دے رہے ہیں جس میں ایک مسافر طویل فاصلے تک بے خوف سفر کرے گا۔ وہ محض تسلی کے الفاظ نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ نہیں بتایا کہ ایمان لاتے ہی زندگی کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ حق کا راستہ آزمائش سے خالی نہیں ہوتا۔ پچھلی امتوں کے اہل ایمان بھی آزمائے گئے، لیکن ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اپنے مقررہ وقت پر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ مکہ میں ایک اور خاندان ایسا تھا جس نے ایمان کی قیمت اپنے جسموں ہی سے نہیں اپنی جانوں سے بھی ادا کی، یہ آل یاسر تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں یمن سے مکہ آئے تھے۔ انہیں مکہ میں کسی بڑے اور طاقتور قبیلے کی مضبوط پشت پناہی حاصل نہ تھی، وہ بنو مخزوم کے حلیف تھے۔ مکہ ہی میں ان کا نکاح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ان کے ہاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا تو بنو مخزوم نے انہیں ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ شدید گرمی میں انہیں مکہ کی تپتی ہوئی زمین پر لے جایا جاتا، ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں اور دوبارہ بتوں کی عبادت اختیار کر لیں، لیکن آل یاسر کا ایمان ثابت قدم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور انہیں صبر کی تلقین کرتے اور فرماتے، صبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، بے شک تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی لشکر نہیں تھا جس کے ذریعے انہیں ظالموں کے قبضے سے چھڑایا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیاوی آسائش کی ضمانت نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس کامیابی کی بشارت دے رہے تھے جس کے بعد نہ کوئی ظلم ہوگا، نہ جدائی اور نہ کوئی تکلیف۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم برداشت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ اور ظاہری اعتبار سے کمزور تھیں، لیکن ان کا ایمان ابو جہل کے غرور سے کہیں زیادہ طاقتور اور مضبوط تھا۔ ابو جہل نے انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آخر کار اس بدبخت نے نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ بن گئیں۔ دنیا کی نگاہ میں وہ ایک بے سہارا خاتون تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے ایسا مقام حاصل کیا کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام عزت اور عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ جس ابو جہل نے اپنی طاقت کے نشے میں انہیں شہید کیا،
تاریخ نے اسے ظلم اور تکبر کی علامت بنا دیا، اور جس حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کمزور سمجھا وہ ایمان، صبر اور قربانی کی دائمی مثال بن گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کو ظلم سہتے دیکھا، خود ان پر بھی ناقابل برداشت تشدد کیا گیا۔ ظلم اس حد تک بڑھا کہ شدید مجبوری کی حالت میں ان کی زبان سے وہ الفاظ کروائے گئے جنہیں ان کا دل قبول نہیں کرتا تھا، مگر ان کا دل ایمان پر پوری طرح قائم تھا۔ قرآن کریم نے جبر و اکراہ کی ایسی حالت کے بارے میں فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے سوائے اس شخص کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جو دل کھول کر کفر اختیار کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس قرآنی اصول نے واضح کر دیا کہ شدید جبر کے تحت زبان سے نکلوائے گئے الفاظ اور اپنی مرضی سے کفر اختیار کرنے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور ارادے اور اس کی مجبوری کو جانتا ہے۔ اسلام انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ اٹھانے پر مجبور نہیں کرتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان سے لبریز تھا۔ ظلم ان کے جسم کو زخمی کر سکا، لیکن ان کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ پر یقین ختم نہ کر سکا۔ حضرت بلال، حضرت خباب اور آل یاسر رضی اللہ عنہم ہی آزمائش میں مبتلا نہیں تھے۔ ہر مسلمان کو اس کے حالات کے مطابق دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی کو خاندان سے جدا کرنے کی دھمکی دی گئی، کسی کا مال روک لیا گیا، کسی کو گھر میں قید کر دیا گیا، کسی سے کاروباری تعلقات ختم کیے گئے، کسی کو بھوکا رکھا گیا، کسی کو معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے نہایت خوشحال اور آسودہ حال نوجوان تھے۔ ان کے لباس، خوشبو اور طرز زندگی کا شہر میں چرچا تھا۔ جب ان کے گھر والوں کو ان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو ان پر سخت دباؤ ڈالا گیا اور وہ آسائشیں چھین لی گئیں جن میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ لیکن حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کے مقابلے میں آسائش کو ترجیح نہیں دی۔ ایک طرف وہ نوجوان تھا جسے مکہ بہترین لباس میں دیکھتا تھا، اور دوسری طرف اسلام قبول کرنے کے بعد وہی نوجوان دنیاوی سہولتوں سے محروم کیا جا رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ انسان کی اصل عزت لباس اور مال میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ مکہ کے سرداروں کی پریشانی صرف یہ نہیں تھی کہ چند غلام، غریب اور نوجوان مسلمان ہو گئے ہیں، انہیں اصل خوف اس تبدیلی سے تھا جو اسلام انسان کے دل میں پیدا کر رہا تھا۔ اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہا تھا کہ وہ کسی انسان سے کم تر نہیں۔ اسلام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہا تھا کہ ایک کمزور سمجھی جانے والی عورت کا ایمان مکہ کے سب سے طاقتور سردار کے غرور سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسلام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حوصلہ دے رہا تھا کہ ایک محنت کش انسان کا حق کسی رئیس کے مال سے کم اہم نہیں۔ اسلام حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا رہا تھا کہ آسائش چھن سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے تعلق باقی رہے تو انسان حقیقی طور پر محروم نہیں ہوتا۔ یہ پیغام جاہلی نظام کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا۔ قریش کا معاشرہ انسان کو قبیلے، رنگ، نسب اور دولت سے پہچانتا تھا۔ اسلام انسان کو ایمان، تقوی اور کردار سے پہچان دے رہا تھا۔ قریش کے سردار جسمانی اذیت کے ذریعے اس دعوت کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ہر ظلم کے بعد ایمان کی ایک نئی مثال سامنے آتی۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھتے تو جواب میں احد احد کی آواز بلند ہوتی۔ وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجرت روکتے تو قرآن ان کے غرور کا جواب دیتا۔ وہ آل یاسر کو تپتی ہوئی زمین پر لٹاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت سناتے۔ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے تو ان کا نام اسلام کی پہلی شہیدہ کے طور پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا۔ وہ ایک مسلمان غلام کو دباتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال پیش کر کے اسے آزاد کرا دیتے۔ یہ ظلم قریش کی طاقت کی نہیں، دراصل ان کی بے بسی کی علامت تھا۔ جس پیغام کو دلیل سے روکا نہ جا سکا اسے تشدد سے دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر تشدد کسی نظریے کو اس وقت تک ختم نہیں کر سکتا
جب تک وہ صرف زبان پر نہیں دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو۔ قرآن کریم اہل ایمان کو ان آزمائشوں کے درمیان مسلسل تربیت دے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ اللہ سچوں کو نمایاں کر دے اور جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان سے بے خبر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ آزمائش کے ذریعے انسان کا دعویٰ عمل کی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون آسانی کے وقت ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کون مشکل کے وقت بھی اپنے رب سے تعلق قائم رکھتا ہے۔ اس مرحلے پر مسلمانوں کو جوابی جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ انہیں صبر، نماز، قرآن کی تلاوت، اخلاقی استقامت اور دعوت کے کام پر قائم رہنے کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ یہ صبر کمزوری یا ظلم کو پسند کرنے کا نام نہیں تھا، یہ اپنے جذبات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھنے، انتقام کی جلدی سے بچنے اور ایک ایسی جماعت کی تیاری کا نام تھا جسے طاقت حاصل کرنے کے بعد بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑے۔ اگر مکہ کی ہر زیادتی کا جواب فوری قبائلی انتقام سے دیا جاتا تو اسلام کی دعوت بھی عرب کی دوسری قبائلی لڑائیوں میں تبدیل ہو جاتی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی برتری کے لیے نہیں، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ظلم برداشت کیا مگر اپنے کردار کو ظلم سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تکلیف بھی معمولی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اذیت میں دیکھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی زمین پر لٹائے جاتے، آل یاسر کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زخموں کے ساتھ حاضر ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، لیکن اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ظاہری حکومت یا لشکر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتے، صبر کی تلقین فرماتے، جنت کی بشارت دیتے اور مستقبل کی کامیابی کا یقین دلاتے۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب استطاعت مسلمان اپنے مال سے مظلوموں کی مدد کر رہے تھے۔ یوں ابتدائی مسلم جماعت کا ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ادا کر رہا تھا۔ کسی نے جسم پر ظلم برداشت کر کے ایمان کی گواہی دی، کسی نے جان قربان کر دی، کسی نے مال خرچ کر کے مظلوم کی آزادی دلائی، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں خود کو خطرے میں ڈال دیا، اور کسی نے تمام آسائشیں چھوڑ کر حق کا راستہ اختیار کیا۔ یہی وہ تربیت تھی جس نے آگے چل کر ایک ایسی جماعت تیار کی جو مدینہ میں معاشرہ قائم کرنے میں، بدر میں ثابت قدم رہنے، احد میں آزمائش سہنے، خندق میں بھوک برداشت کرنے اور فتح مکہ کے دن قدرت حاصل کرنے کے باوجود انتقام سے بچنے والی تھی۔ مکہ کے سردار یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو توڑ رہے ہیں، حقیقت میں ہر آزمائش انہیں مزید مضبوط کر رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدا تپتے ہوئے صحرا میں دب جائے گی، مگر احد احد کی وہ آواز آج بھی دنیا کے ہر حصے میں ایمان اور آزادی کی علامت بن چکی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کر کے دوسروں کو خوف زدہ کر دیں گے، لیکن ان کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ ایمان رکھنے والی ایک بے سہارا خاتون بھی ظلم کے سب سے بڑے نمائندے کے سامنے جھکنے سے انکار کر سکتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اجرت روک کر مجبور کر دیں گے، مگر انہوں نے دنیاوی حق چھوڑ دینا قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار قبول نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم کر کے دعوت کا راستہ بند کر دیا جائے گا، مگر ہر مظلوم مسلمان خود اسلام کی سچائی کی ایک زندہ دلیل بن چکا۔ محترم ناظرین، ایمان کی قیمت صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا نہیں تھی، اس قیمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھی ہوئی چٹان بھی شامل تھی، اس میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم بھی تھے، اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھن جانے والی آسائشیں بھی تھیں، اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ کیا ہوا مال بھی تھا، اس میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی شامل تھی،
ان تمام قربانیوں نے ثابت کر دیا کہ اسلام محض ایک نظری بحث نہیں تھا، یہ ایک ایسا یقین تھا جس کے لیے لوگ اپنے مال، آرام، معاشرتی حیثیت و جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن اب حالات ایسے مرحلے میں داخل ہو رہے تھے جہاں مکہ میں بعض مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم پر ہونے والے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسے ملک کی طرف جانے کی اجازت دی جہاں ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وہ ملک جزیرہ عرب میں نہیں تھا، وہ سمندر کے پار افریقہ کی سرزمین میں تھا۔ اس ملک کا نام حبشہ تھا اور اس کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اب چند مسلمان خاموشی کے ساتھ مکہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں اپنا غیر خاندان، کاروبار اور شہر چھوڑ کر ایک اجنبی سرزمین کی طرف جانا تھا، مگر قریش انہیں اتنی آسانی سے محفوظ رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ مکہ کے سردار قیمتی طائف کے ساتھ اپنے 2 ہوشیار نمائندوں کو نجاشی کے دربار میں بھیجنے والے تھے تاکہ مسلمان مہاجرین کو گرفتار کر کے واپس لایا جا سکے۔ بظاہر قریش کا منصوبہ مکمل تھا، لیکن نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ وہ مکہ کی جاہلیت، اسلام کی تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ کردار کا ایسا تعارف کرائیں گے جو شاہی دربار کا ماحول بدل دے گا۔ پھر وہ سورہ مریم کی آیات تلاوت کریں گے۔ وہ آیات سن کر ایک عیسائی بادشاہ اور اس کے مذہبی پیشوا کیوں رونے لگیں گے؟ نجاشی قریش کے قیمتی طائف واپس کیوں کر دے گا؟ اور بے وطن مسلمان ایک اجنبی بادشاہ کے دربار میں ایسی حفاظت کیسے حاصل کریں گے جو انہیں اپنے شہر مکہ میں حاصل نہ تھی؟ یہ ہم جانیں گے اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ حبشہ کی ہجرت اور نجاشی کا دربار۔